الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق اللہ العظیم. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کو سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائیں، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب انسانیت تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالی نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے خود اپنے محبوب انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، اور یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، اور یہ تحفہ بہت ارفع ہے. اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی اور نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اور کہیں یہ الفاظ ذکر فرمائے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور ایمان کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو صحابہ کرام جھوم اٹھے: سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں اللہ سے ملنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز پڑھیں، 500 نماز کا ثواب پائیں. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، کہ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.